بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحت کے لیے مفید ہے۔ جوتوں کے سائنٹیفک ریسرچ کے نتائج۔ کون سے جوتے بہتر ہیں؟ روزنامہ امت کراچی صفحہ نمبر 6 کی ایک سرخی پر نگاہیں جم گئیں۔ سرخی یہ ہے: ننگے پیر چلنے والے جوڑوں کے درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے: تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جدید انداز کے آرام دہ جوتے ہی دراصل گھٹنوں اور ٹخنوں کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ دوڑ میں حصہ لینے والے ایسے کھلاڑی جو مختلف امراض میں مبتلا تھے، برہنہ پیر دوڑنے میں کامیاب رہے۔ جوتا ساز ملٹی نیشنل کمپنیوں کی خواہشات کے برعکس سائنٹیفک ریسرچ کے نتائج جوتوں کے خلاف آئے۔ پھر اس کے نیچے ایک مفصل مضمون بحوالہ ریڈرز ڈائجسٹ مذکور ہے۔ مذکورہ مضمون پڑھنے سے فوراً محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کی ہے، جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے: حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت فضالہ بن عبید سے پوچھا کہ آپ کے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں جبکہ آپ اس سرزمین کے امیر بھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ خوش عیشی سے روکا کرتے تھے۔ پھر عرض کیا کہ آپ کے پاؤں میں جوتا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ وقتاً فوقتاً ننگے پاؤں چلا کرو۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ وقتاً فوقتاً ننگے پاؤں چلنا سنت ہے۔ اس سے جہاں انسان کے اندر تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے، وہاں اس کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ مادہ پرست طبقہ ننگے پاؤں چلنے کو معیوب اور غیر مہذب عمل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ دفاتر، گھروں اور تقریبات میں جوتوں سمیت چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دفتر یا بیٹھک کے فرش پر قالین بھی بچھا ہوا ہو، تب بھی وہ جوتا اتارنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، بلکہ جوتوں سمیت قالین پر لگی ہوئی کرسیوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ عام راستہ پر یا گھر سے مسجد تک یا کسی کے گھر جانے کے لیے ننگے پاؤں چلنے کا تصور عوام تو عوام رہے خاص میں بھی اب ختم ہو رہا ہے۔ شاید اسی سنت پر عمل نہ کرنے اور زیادہ سہولت پسندی کی پاداش میں گھٹنوں، ٹخنوں اور جوڑوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور دیگر سنتیں جو متروک ہو چکی ہیں، وہ معاشرہ میں زندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عزتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، واللہ اعلم بالصواب۔